درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائی، قرآن کریم کے دوسرے پارے کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اور عربی کا جو یہ جملہ ہے، عربی گرامر کے مطابق جب اس جملے کے شروع میں لام اور اخیر میں تشدید والا نون آ جاتا ہے اور یہ اسی وقت لایا جاتا ہے جب بات کو تاکید در تاکید بیان کرنا ہو، بات کو مضبوط بنا کر جب بیان کرنا ہو تو اب عربی گرامر کے مطابق اس طریقے سے اس کو لایا جاتا ہے، شروع میں لام اور اخیر میں نون تشدید والا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی بات کی مضبوطی بیان کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ڈر سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری ذاتوں کے اندر تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کو کم کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. لیکن ساتھ میں یاد رکھو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ ہماری جو آزمائش کا دور ہوگا، ہماری طرف سے تمہارے اوپر جو آزمائش آئے گی، اس آزمائش کے زمانے میں ہمارا جو بھی بندہ صبر سے کام لے گا ان کو آپ ہماری طرف سے خوشخبری سنا دیجیے. قرآن کریم کی آیت ہے میرے بھائی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں کو کم کریں گے، تمہارے پروفٹ میں کمی آئے گی، تمہارے پاس جو تمہارا جمع کردہ مال تھا اس میں کمی آ جائے گی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہارے خاندان کے افراد کو کم کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. حالات کا اگر معائنہ کیا جائے اور جس طریقے کے حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس کا اگر صحیح طریقے سے معائنہ کیا جائے اور قرآن کریم کی اس آیت کو اس کے ساتھ ملایا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے شاید ابھی کے اس حالات کے لیے اس آیت کو اتارا. انسانوں کے مالوں میں کمی، خوف، ہر آدمی کے ذہن و دماغ میں اتنا بیٹھا ہوا خوف، ہر اعتبار کا خوف، بیماری کا خوف، سامان مال کے کم ہونے کا خوف، اپنی جان کا خوف، اپنی مال کا خوف، چلتے چلتے رہتے سہتے اچانک آدمی کی موت کا آ جانا، اچانک آدمی کا گزر جانا، ان طرح کی تمام چیزوں کا خوف انسان کے اوپر اتنا سوار ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کی آیت اسی کے مطابق لگتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ فرماتے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال کو کم کر کے تمہیں آزمائیں گے. لیکن ایسے حالات میں جو بھی میرے بندے صبر سے کام لیں گے انہیں کہیے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری. تو ایمان والے بندوں کو کرنے کا کام اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ. ایمان والے بندے کون ہیں؟ یہ صبر کرنے والے بندے کون ہیں جن کو اللہ خوشخبری دے رہے ہیں؟ وہ صبر کرنے والے بندے وہ ہیں کہ
جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً ان کے منہ سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، فوراً ان کے منہ سے یہی دعا نکلتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صبر کی نشانی ہے۔ آپ نے پورا مہینہ ڈھنڈورا پیٹ دیا، چھاتی پیٹ دی، کپڑے پھاڑ ڈالے، پوری دنیا کو اپنی مصیبت بتا دی، تکلیفیں بیان کر دی، اور جب آپ سے کچھ نہیں بن پڑا تب کہتے ہیں کہ میں تو صبر سے کام لے رہا ہوں۔ اس کو اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ فرماتے کون ہے صبر کے اور خوشخبری کے مستحق کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جیسے ان کو مصیبت پہنچتی ہے فوراً ان کے منہ سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے وہ بندے، ایسے بندوں کے لیے اللہ نے خوشخبری کا سامان بنا رکھا ہے۔ لہذا میرے بھائی، حالات، ہسٹری اگر ہم جانتے ہیں، تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے حالات تو پہلی مرتبہ ہمارے اوپر نہیں آئے ہیں۔ بعض تاریخ جاننے والے بیان کرتے ہیں کہ ہر 100 سال کے اوپر اللہ نے ایسے عالمی حالات اتارے جو ایک ساتھ پوری دنیا پر جس نے اٹیک کیا ہوا، ایسے حالات اللہ نے ہر 100 سال کے اوپر اتارے، کسی نہ کسی بھی شکل میں۔ شکلیں الگ الگ رہی ہو، جیسے کہ آج کل ہماری شکل کورونا کی ہے، تو شکلیں الگ الگ رہی ہو، لیکن تاریخ داں جانتے ہیں کہ ہر 100 سال کے اوپر ایسے حالات اللہ نے اتارے جس نے ایک ساتھ پوری دنیا کے اوپر اٹیک کیا ہے اور پورے گلوبل وارمنگ کو خراب کر کے رکھ دیا۔ لہٰذا میرے بھائی، مسلمان ہیں، ایمان ہے ہمارا، کم از کم ہر ایمان والے بندے کو آپ پکڑ کے کہو، کھڑا کرو تو کہے گا کہ میرے اللہ پر میرا ایمان ہے، میرا معبود میرا اللہ ہے، محمد رسول اللہ میرے رسول اللہ ہے، ان کی بتائے ہوئے فرامین، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات اور ان کے بتائے ہوئے حدیث کے اوپر میرا ایمان ہے۔ ہر کمزور سے کمزور بندے آدمی کو پکڑیں گے لیکن ایمان اس کا مضبوط رہے گا۔ تو ایمان والے بندوں کو کرنے کا کام یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی مصیبت کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے فوراً اس کی نظر اپنے پروردگار عالم کی طرف ہو جاتی، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ جو شام کو سورج غروب کرنے پر راضی ہے، قادر ہے، وہی اللہ صبح اسی آفتاب کو جو شام کو کمزور ہو گیا تھا نئی روشنی کے ساتھ وہ اللہ دوبارہ طلوع کرتا ہے۔ تو میرا اللہ جو مصیبت لاتا ہے، میرا اللہ اسی مصیبت کو ہٹانے پر قادر ہے، ایک نئی زندگی دے کر ہم سب کو ایک نئی زندگی کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ یہ ایمان والے بندوں کا اسی کے اوپر ایمان ہوتا ہے میرے بھائی۔ لہذا خاص طور پر ہمارے نوجوان بھائیوں کو ان حالات کے اندر ایک نئی زندگی کے ساتھ اٹھنے کی ضرورت ہے۔ حالات کے ڈنڈورے نہیں پٹنے، باتوں میں، گفتگو میں، مجلس سے بٹھا کر اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا۔ کرو، کچھ کام کرو، دینی کام کرو، دنیاوی کام کرو، لیکن اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام کے لیے تیار رکھو۔ ہماری مسلم کمیونٹی میں سب سے زیادہ رونا اسی بات کا ہے، اللہ معاف کرے، ہم کامچور بہت بڑے۔ کام چوری جو ہے وہ سب سے زیادہ ہماری کمیونٹی میں پائی جاتی ہے۔ اگر مسلمانوں کو نوجوان جاگ جائے اور وہ ایک ذمہ داری لے کر کھڑا ہو کہ اللہ نے مجھے جو بھی ہنر دیا ہے، میری اپنی باڈی کے حساب سے، میرے اپنے جسم کے حساب سے اللہ نے مجھے جو بھی ہنر دیا ہو، اگر میں فروٹ کی لاری لگانا جانتا ہوں تو میں وہ کام کروں۔ اللہ نے اگر مجھے کچھ چیزوں کو توڑ کر مروڑ کر بنانے کے اندر قدرت نہیں، مجھے میکینک بنایا ہے تو مجھے وہ کام کرنا ہے، لیکن کام کرنا ہے، کام چوری نہیں کرنا ہے، دوسروں کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا ہے۔ شام کو جب میں اپنے گھر واپس جاؤں تو میرے ہاتھ میں اپنے پورے دین کے گھر میں بچوں کو کھلانے کی روزی میرے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی، میرے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی لے کر میں اپنے گھر جاؤں اور اپنے بچوں کو کھلاؤں، مجھے دوسروں کے ٹکڑوں کے اوپر پلنے کی عادت نہ ہو۔ کام چوری کو نوجوان دور کرے اپنے اندر سے میرے بھائی، اور مسلمان نوجوان جاگے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم
اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مولانا نے ایک چھوٹی سی کلپ بنا کر بھیجی تھی اور اس میں بتایا تھا، نوجوانوں کو کہا تھا کہ تعجب ہوتا ہے مجھے کہ جب صبح فجر کے بعد کبھی نکلتے ہیں تو دوسری تمام قوموں کے نوجوانوں کو واکنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسرت کرتے ہوئے، ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، سائیکلنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ہمارے نوجوانوں کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے بستر میں پڑے ہوئے، کیونکہ رات کو جلدی سونے کا معمول نہیں. جب رات کو جلدی سوئیں گے نہیں تو صبح جلدی اٹھیں گے نہیں. ماں باپ کو بھی پڑی نہیں ہے میرا بچہ رات کو کتنی بجے گھر میں آتا ہے، بلکہ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے کمرے کا دوسرا دروازہ بنا رکھا ہے، چاہے وہ رات کو 1 بجے آئے، 2 بجے آئے، 3 بجے آئے، اپنے کمرے میں جا کے آرام کرے، ہمیں ڈسٹرب نہ ہو. ایسی امت محمد رسول اللہ نے نہیں بنائی تھی. نوجوانوں اپنی حیثیت کو سمجھو، رات کو جلدی سو اور صبح جلدی اٹھو، فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کرو، اور فجر کے بعد اپنے بستر میں سونے کو بند کرو. فجر کے بعد نکلو، چاہے کچھ ورزش کرو، چاہے کچھ سائیکلنگ کرو، اپنے آپ کو بناؤ. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طاقتور مومن بہتر ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کو پسند ہے کمزور مومن کے مقابلے. طاقتور مومن بنو، کچھ نہ صحیح تو کم از کم اپنے جسم کی حفاظت تو کرو. لہذا میرے بھائیوں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے. رات کو جلدی سونے کا معمول بناؤ. کچھ دن آپ کو بھاری پڑے گا، لیکن جس دن آپ رات کو جلدی سونے کا معمول بنائیں گے، صبح انشاءاللہ جلدی آپ کی آنکھ کھلے گی اور آپ اپنے آپ کو میڈیکلی فٹنس کے حساب سے مضبوط پائیں گے. خود سائنس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اور جو میڈیکل کی لائن کو جانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ رات کو 10 بجے سے لے کر صبح 4 بجے کا جو وقت ہے اس میں اگر جو آرام ملتا ہے انسان کو پورے دن سونے میں وہ آرام نہیں ملتا. آپ کی میڈیکل فٹنس کے حساب سے بھی یہ بہت عمدہ ہے. لہذا رات کو جلدی سونے کا معمول بنا. ہمارے نوجوانوں کو نہ معلوم کس ڈگر پر جا رہے ہیں، کس راستے پر، کس سواری پر وہ سوار ہیں. شاید ان کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ان کو اپنے فیوچر کا پتہ نہیں ہے، وہ اپنے مستقبل سے ناشنا اور ناواقف ہے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو. ماں باپ کما کر پاکٹ منی دے دیتے ہیں، بس اسی کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں، انہیں اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں. ایک صاحب رات کو فون کر رہے 10:30 بجے، ہم سوئے ہوئے تھے، فون ریسیو کیا. عمر صاحب اتنا جلدی ہوئی کیا؟ میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیٹھے بائی پاس پہ چائے پی رہے. میں نے کہا کام تو کچھ نہیں کر رہے، دین کا دنیا کا فائدے کا کچھ کام کر رہے ہو تو بتاؤ. دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو، وقت گزاری کر رہے ہو. اللہ کا فضل ہے کہ ہم 5 کلمے اور دعا پڑھ کے کم از کم سو تو گئے. میرے بھائیو یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا. وقت گزاری پان کے گلوں پہ، چائے کی دکانوں پہ پورے وقت گزاری کرتے ہیں. پھر کیسے آپ ترقی کریں گے؟ کیسے آپ کی کمیونٹی ترقی کرے گی؟ کیسے آپ کا ملک اور کیسے آپ کا دیش ترقی کرے؟ میں بار بار آپ کو ترکی کی مثال دیتا ہوں. ہمارے جو احباب جا کر آئے، میں خود بھی اپریل میں جانے والا تھا لیکن حالات کورونا کی وجہ سے میں بھی نہیں جا سکا. جو لوگ جا کے آئے ان کا کہنا ہے کہ مولانا انقرہ جیسا شہر جو ان کی راجدھانی ہے، ہم نے وہاں پر 15 دن گزارے. رات کو بھی اپنی گاڑی لے کر باہر نکلے، دوپہر کو نکلے، صبح کو نکلے، لیکن ہم نے ایسے کوئی چائے کے یا پان کے گلے چائے کی دکانیں ضرور ہیں، لیکن وہاں پر نوجوانوں کو ٹولوں کی شکل میں کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر اپنے وقت گزارا کرتے ہوئے ہم نے کہیں نہیں دیکھا. چنانچہ دیکھیے ملک کی GDP کا کیا حال ہے، ملک کیسے ترقی کرتا جا رہا ہے، ایجوکیشن کا کیا حال ہے وہاں پر. لہٰذا میرے بھائیوں نوجوانوں اس کی فکر کرو، اپنی ذات کی فکر کرو، کسی اور کی نہ کرو تو نہ کرو، کم از کم اپنی ذات کی فکر کرو. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بار بار علامہ اقبال کا وہ قول نقل کرتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو کسی اور کا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اپنی تو فکر کرو میرے بھائیوں. لہذا جس طریقے کے حالات آئندہ آ سکتے ہیں
اس حساب سے آپ کو اپنے فیوچر کی تیاری اپنے حساب سے کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. کوئی آپ کے لیے ڈیفنس کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اپنا ڈیفنس آپ کو خود کرنا پڑے گا. آپ کی حفاظت آپ کو اپنے خود کرنی پڑے گی. اسی لیے ہر اعتبار سے تعلیمی میدان میں، اپنے جسم کی حفاظت کے میدان میں، ہر میدان میں جہاں جہاں کہیں پر ضرورت پڑے آپ اپنے آپ کو اینی ٹائم اینڈ ایوری ڈے تیار رکھو ہمیشہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. جس بیماری میں ہم لوگ مبتلا ہیں، پورا ملک بیمار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے پورے ملک کی حفاظت فرمائے. اور کچھ معمولات بھی رکھو اپنی ذات کے اوپر پڑھ کر دم کرنے کا، گھر سے نکل کے اوپر دعائیں پڑھنے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب بھی کسی پریشانی کے اندر دیکھتے تھے تو کوئی نہ کوئی دعا سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو پڑھا کرو، اس کو پڑھ کر آپ اپنی ذات کی حفاظت کیا کرو. میں اسی لیے دو چار منٹ لے کر آپ کو دعائے انس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا. تاریخ نے اس کو بڑا ظالم بادشاہ کے نام سے تاریخ نے اس کو بیان کیا. حالانکہ اس نے اچھے کام بھی بہت کیے. جو قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں اس قرآن شریف کے اوپر جو نقطے لگے ہیں، زبر زیر پیش لگا ہے، رکوع لگے ہیں، پارے لگے ہیں، یہ تمام کام حجاج کا کروایا ہوا ہے. کیونکہ عرب لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی. زبر زیر پیش کی، نقطوں کی، یہ عرب لوگوں کو ضرورت نہیں تھی، ہم اجمیوں کو ضرورت تھی. اور یہ کام جب اسلام جزیرۃ العرب سے باہر پھیلنے لگا، تب لوگوں کو قرآن پڑھنے میں دشواری آنے لگی، تب یہ کام حجاج بن یوسف کے حکم سے ابو الاسود الدویلی نے کام کروایا. تو اس نے اچھے کام بھی کروائے ہیں لیکن برے کام بھی کروائے ہیں. کتنے صحابہ کو مروایا ہے، کتنے اولیاء اللہ کو مروایا ہے، ظلم و ستم بھی بہت کیے اس نے. بہرحال میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. عمر بن عبان خود روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حجاج نے مجھے بلایا اور کہا کہ جاؤ انس بن مالک کو بلا کر لے آؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے. ان کی ماں نے لے جا کے اللہ کے رسول کو سونپ دیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ 10 سال کا میرا بچہ ہے، میں آپ کی خدمت میں دے دیتا ہوں، یہ آپ ہی کے گھر رہے گا اور آپ ہی کی خدمت کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تب حضرت انس کی عمر 20 سال کی تھی. یعنی حضرت انس اللہ کے رسول کی خدمت میں 10 سال رہے ہیں. تو حجاج کے زمانے میں حضرت انس تھے. حجاج نے عمر بن عبان کو بھیجا کہ انس کو بلا کر لے آؤ اور میرے ساتھ بہت بڑی فوج بھیجی. جب میں انس کے گھر پہنچا تو حضرت انس پیر پھیلا کر اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے آرام سے. میں نے کہا کہ چلو امیر نے بلایا. کہا کون امیر؟ کہا امیر کو نہیں جانتے ہو، حجاج بن یوسف. لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے. کہا کہ حجاج کو تم امیر کہتے ہو، میں بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو غارت کرے، اللہ اس پر لعنت بھیجے، تم اس کو امیر کہتے ہو. کہا کہ زیادہ مت بولو، حجاج نے تمہیں بلایا. بہرحال حضرت انس حجاج کے دربار میں پہنچے تو حجاج نے کہا کہ انس، میں نے سنا ہے کہ تم ہمیں بہت برا بھلا کہتے ہو، ہمارے بارے میں بد دعائیں کرتے ہو. کہا ہاں، میں تیرے سامنے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تیرے اوپر لعنت بھیجے. تو نے ظلم و ستم کیے ہیں، تو نے اسلامی تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اللہ تجھے برباد کرے، میں تیرے سامنے کہتا ہوں. کہا انس، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ تو حضرت انس نے کہا کیوں بلایا؟ کہا میں نے تجھے بڑی بری طریقے سے مارنے کے لیے بلایا، بری موت دینے کے لیے بلایا. تو حضرت انس نے کہا کہ اگر میں تیری بات پر یقین کروں، اگر میں تیری بات پر یقین کرتا تو نعوذ باللہ میں اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا، اللہ کے رسول کی باتوں میں شک کرتا. لیکن مجھے یقین ہے تو چاہنے کے باوجود بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو چاہے تو بھی مجھے نہیں مار سکتا. حالانکہ حجاج وہ تھا بات بات میں لوگوں کی گردنیں اڑا دیا کرتا. حضرت انس فرما رہے تو چاہنے کے باوجود بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ مجھے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ جس دعا کو پڑھنے سے اللہ تجھ جیسے دشمنوں سے میری حفاظت فرماتا. حجاج نے کہا وہ دعا مجھے بھی سکھا دو. حضرت انس نے کہا تو اس دعا کے لائق نہیں. تو حجاج نے کہا بھائی ان کو چھوڑ دو، ان کے گھر جانے دو. تو ان کے خادموں نے پوچھا کہ حجاج آپ تو کتنے دنوں سے ان کی تلاش میں تھے،
اور آج آپ نے ان کو چھوڑ دیا. تو حجاج نے کہا کہ جب انس میرے سامنے بیٹھے تھے تو ان کے دونوں کندھوں کے اوپر 2 شیر بیٹھے ہوئے تھے. جب بھی میں ان سے بات کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ دونوں شیر غرا رہے ہیں اور اتنی زور سے دہاڑ رہے ہیں کہ مجھے پھاڑ کھائیں گے, مجھے چیر کھائیں گے. مجھے ڈر لگا, اس لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا. یہ اسی دعا کا اثر تھا. حضرت انس نے فرمایا صبح میں دعا اپنے گھر سے پڑھ کے نکلا. جب مرنے کا وقت آیا تو حضرت انس نے اپنے بچوں کو وہ دعا سکھائی. دعا بڑی آسان ہے. میں نے اس دعا کو کاغذ پہ چھپوایا, لیکن کم ہی ہے, 100 عدد کے قریب ہے. آپ نماز کے بعد وہ دعا احمد بھائی کے پاس سے لے سکتے ہیں. گجراتی میں بھی چھپوایا, جو لوگ اردو میں پڑھنا نہ جانتے ان کے لیے گجراتی لپی میں بھی میں نے چھپوایا ہے, اور اس کی بیک سائڈ کے اندر اس دعا کی فضیلت کو بھی لکھا ہے. جو حضرات موبائل کے اندر پڑھنا جانتے ہیں وہ موبائل سے فوٹو لے لے تاکہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ آ جائے. اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم 1000 کی تعداد میں چھپوائیں گے اور انشاءاللہ ہر ایک آدمی کو وہ دعا ملے گی. ابھی وہ دعا 50-100 کے قریب ہمارے پاس ہے. بہرحال اس دعا کو صبح فجر کے بعد پڑھنے کا معمول رکھیں. اور جو حضرات دکاندار ہیں اپنے گھر سے صبح دکانوں کے لیے, چاہے نوکری کے لیے یا کاروبار کے لیے نکلتے, میرے بھائیوں یاسین شریف پڑھ کر اپنے گھر سے نکلنے کا معمول بنائیے. اور جو یاسین شریف آپ پڑھیں اسی کے اندر اس دعا کو رکھیں تاکہ دعا آپ کو یاد آ جائے اور دعا آسانی سے پڑھ سکیں. یا موبائل میں اس کا فوٹو لے کر یا اسکین کر کے اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ کبھی بھول بھی جائے تو دکان کے اوپر آ کر موبائل کھول کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے. نمازوں کی پابندی کیجیے. خود حلال روزی کمانے کا اہتمام کیجیے. حلال روزی کمانے کے لیے اللہ سے اس کی دعا کیجیے. 5 نمازوں کی پابندی, مسجد میں وقت پر نماز پڑھنے کا اہتمام کیجیے. اور یہ جو کچھ معمولات ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے. جب تک زندگی رہے گی, جب تک آپ کی موت مقدر نہیں ہوگی, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کوئی بگاڑ نہیں سکتی. چاہے پھر وہ کسی بھی طریقے سے آپ کو ڈرانے کی یا دھمکانے کی کوشش کرے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال نکاح نہیں کر سکتی. بال نکاح تو کیا, رعب کے ساتھ آپ کے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات تک نہیں کر سکتی. یہ طاقت ہے اسلام کی تعلیمات کے اندر, ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کے خاص طور پر اور پورے عمومی طور پر پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آپ کے کاروبار میں خوب سے خوب برکت عطا فرمائے. دین دنیا دونوں کی ترقیات سے اللہ آپ کو مال مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.